الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، استخارہ کے حوالے سے یہ ہماری دوسری ویڈیوز ہے۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ یہ پیش ہوا تھا کہ کچھ لوگ وہ قرآنی استخارہ کرتے ہیں، وہ اس طرح کہ قرآن مجید کا کوئی صفحہ ورقہ کھول کر پہلے آیت تلاوت کی جاتی ہے اور پھر اس کے مفہوم سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ کیا اس طرح استخارہ کرانا درست ہے؟ اور کیا استخارہ کرنے کے بعد کیا انسان کو کوئی خواب بھی آتا ہے اس کام کے ہونے یا نہ ہونے کا؟ اس کا جواب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ دور جاہلیت میں لوگ تیر کے ذریعے استخارہ کرتے تھے، پھر اس کے دائیں یا بائیں گرنے سے نتیجہ اخذ کرنے کی ناکام کوشش کرتے تھے۔ یہ طریقہ اسلام سے پہلے رائج تھا، جسے اسلام نے باطل قرار دیا۔ اسی طرح دور حاضر میں قرآنی استخارہ بھی اسی طرح سے ہے۔ یہ طریقہ بھی باطل اور غیر شرعی ہے۔ کچھ لوگ منکوں کی تسبیح کے ساتھ استخارہ کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ تسبیح پکڑ کر ایک دانے پر ہاں اور دوسرے پر نہ بولتے ہیں۔ جو بات آخری دانے کے مطابق ہو اس پر عمل کرنا استخارہ کی کامیابی تصور کی جاتا ہے۔ یاد رکھیں، شریعت میں اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں استخارے کے متعلق ایک زبردست غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد سونا ضروری خیال کی جاتا ہے، پھر اس کے متعلق خواب میں کچھ نظر آنا بھی استخارے کا حصہ خیال کی جاتا ہے تاکہ استخارے کا نتیجہ اخذ کرنے میں آسانی ہو۔ اس کا بھی قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ استخارے کے متعلق اصل بات یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد کسی بھی طریقے سے اللہ رب العالمین انسان کا دل مطمئن کر دیتا ہے، خواہ وہ خواب کی شکل میں ہو یا دلی تسلی کی صورت میں ہو۔ اگر استخارہ کرنے کے بعد انسان کا دل کسی خاص سمت مائل ہو جائے تو انسان کو اس کا نام لے کر اسے اختیار کر لینا چاہیے، اور اگر دل اس کام کو چھوڑنے کی طرف مائل ہو تو انسان کو اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے اس کو کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ واللہ عالم بالصواب۔